السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں بخیر ہوں گے، اللہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے صدقۃ الفطر کے متعلق کہ صدقۃ الفطر کیوں دیا جاتا ہے۔ دوسری بات، صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے، جو اسکرین پر بھی دیا گیا، اور صدقۃ الفطر میں کون سی چیز دی جاتی ہے، یا صرف گھی ہوئی دی جاتی ہے یا کھجور کشمش وغیرہ بھی دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز دیتے تھے؟ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، کہ صدقۃ الفطر ہر اس شخص پر واجب، یعنی غلام پر اور آزاد مرد و عورت پر، چھوٹے بڑے بڑوں پر، بوڑھوں پر، بچوں پر، سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا کھجور اور ایک سا جو فرض قرار دیا ہے۔ جو بچہ عید سے پہلے پیدا ہوتا ہے اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب۔ اور صدقۃ الفطر کیوں نکالا جاتا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقۃ الفطر فرض قرار دیا گیا ہے، اور یہ کیوں؟ یہ روزے دار کے جو روزے کے حالت میں گناہ ہو جاتے ہیں اور کوئی فحش بات ہو جاتی ہے تو یہ اس کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ یہ مساکین کے لیے یہ کھانے کا ذریعہ ہے، مساکین کا تعاون ہے، اور اس کو نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ فمن اداہا، جو نماز سے پہلے ادا کرتا ہے وہ صدقۃ الفطر ہے اور یہ مقبول ہے، اور جو نماز کے بعد ادا کرتا ہے فرمایا کہ یہ عام صدقوں کی طرح ہے۔ اور فرمایا کہ کتنا ادا کرنا ہے، تو صدقۃ الفطر میں کشمش بھی دی جاتی ہے، کھجور بھی دیا جاتا ہے، پنیر بھی دیا جاتا ہے، جو بھی دیا جاتا ہے، گھی بھی دیا جاتا ہے، اور یہ ایک سا یعنی کشمش، جو، کھجور وغیرہ یہ 3.5 کلو، اور ایک بعض روایت میں گھی بھی 3.5 کلو ہی دینا چاہیے، ایک سا، اور بعض روایت میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ آدھا سا یعنی 1.25 کلو دینا واجب ہے۔ اس وجہ سے، اور اس کو نماز سے پہلے ہی دینا واجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور حکم دیا کہ ہم نے صدقۃ الفطر کو عیدگاہ جانے سے پہلے ہی ادا کر لیا کرو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔